ویلکم بیک. اور مشہور زمانہ 27ویں ترمیم کو منظور ہوئے تقریباً 11 دن گزر گئے ہیں، لیکن وکلا تحریک ابھرنا تو دور کی بات ہے. اس وقت بظاہر وکلا برادری یا کم از کم جو بار ایسوسیشنز اور بار کاؤنسلز ہیں وہ ان میں واضح تقسیم نظر آ رہی ہے. ایسے کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی بار کاؤنسلز اور ایسوسیشنز ہیں، پاکستان بار کاؤنسل یا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، انہوں نے تو باقاعدہ خیر مقدم کیا ہے 27ویں ترمیم کا. پنجاب بار کاؤنسل نے بھی کم و بیش اپریشیٹ ہی کیا ہے، کم از کم اس کے خلاف سٹینڈز نہیں لیا. جہاں تک لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز کا سوال ہے تو وہاں پر ہمیں کچھ اپوزیشن دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن وہاں پر بھی ایک واضح تقسیم ہے. جیسے کہ پچھلے ہفتے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے سیکرٹری مرزا سرفراز احمد نے کہا کہ ایک اعلان کیا کہ پچھلے ہفتے کے روز ایک کنونشن ہوگی 26ویں اور 27ویں ترامیم کے خلاف. 22 نومبر کو یہ ہونی تھی، اور کہا کہ یہ بار کاؤنسل کے نئے جو بار روم ہیں وہاں پر ہوگی. لیکن اس کے بعد جو صدر ہیں بار ایسوسیشن کے سرفراز علی متلو، انہوں نے قرارداد منظور کرا دی کہ سیکرٹری کے پاس تو یہ اتھارٹی ہی نہیں ہے، یہ کون ہوتا ہے ایسی بات کرنے کے. اس کے ساتھ ساتھ سندھ ہائی کورٹ کی جو رجسٹرار ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جی بار کی جو گراؤنڈز ہیں یا جو کمرے ہیں وہ جسٹس اور لاء کے لیے ہیں، وہ مظاہروں کے لیے نہیں ہیں. بہرحال جب کراچی بار ایسوسیشن کے اہلکار وہاں پر پہنچے، وہ داخل ہوئے، نعرے بازی بھی ہوئی وہاں پر، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. وہ بار روم میں داخل ہوئے تو وہاں پر ظاہر ہے کہ ایک دم سے لوڈ شیڈنگ ہو گئی، بجلی کاٹ دی. تاہم وہ پھر باہر نکلے اور ایک اوپن ایریا سندھ ہائی کورٹ کے پریمیسز پر، وہاں پر ایک پرجوش مظاہرہ کیا جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، لیکن شاید اس وقت قطروں کی کچھ کمی ہے یہاں پر. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں جسٹس شاہد جمیل خان، جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل خان. آپ لاہور ہائی کورٹ کے ایک ریسپیکٹڈ جج تھے. پچھلے سال ریٹائرمنٹ سے 4 سال پہلے آپ نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا. تھینک یو سو مچ جمیل صاحب فار جوائننگ اس. اچھا، مجھے یاد ہے ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ جب 26ویں ترمیم پاس ہوئی تھی سر، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ وقت ہے کہ وکلا کھڑے ہو جائیں، نہیں تو جو ہماری عدلیہ کا وجود ہے وہ داؤ پر آ سکتا ہے. اچھا، اب 26ویں تو اب پرانی بات ہو گئی، اب تو 27ویں بھی پاس ہو گئی. اس وقت آپ کیا کہیں گے عدلیہ کے وجود کے بارے میں؟ جی، میں نے جو اس وقت بھی کہا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے وقت کہ وہ رجسٹ کرنے کا ٹائم تھا، اور اس وقت رجسٹ نہیں کیا گیا. اور مجھے چونکہ میں تازہ باہر آیا تھا تو مجھے اندر کے حالات کا بھی پتا تھا اور باہر کے حالات کا بھی، کیونکہ اس وقت جو مجھے نظر آ رہا تھا اندر بیٹھ کے بھی کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ اس وقت جب پی ٹی آئی بھی جوڈیشری سے بہت تنگ تھی ایک وقت میں، اور نون لیگ، پیپلز پارٹی، کوئی بھی اس سے خوش نہیں تھی. اور اس کے ساتھ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے ساتھ ہو گئی. تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ساری فورسز جو ہیں، پولیٹیکل فورسز، اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہیں اور جوڈیشری ایک طرف ہے. ادروائز جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہی ہے ہمیشہ سے. تو یہ وہ سینیریو تھا جس میں نے کہا تھا کہ اگر وکلا عدالتوں کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر یہ اس کا جو اینڈ ہے وہ بالکل عدالتوں کا اختتام ہوگا. اور کیونکہ انڈیپینڈنس کسی کو نہیں چاہیے، اپنی مرضی سے فیصلے کرنے والا کوئی جج جس میں کیپیسٹی بھی ہے. ابھی 27ویں آئینی ترمیم کے بعد تو کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ بندہ ہی جج لگ سکتا ہے کہ جس میں تھوڑی سی رمق بھی نہ ہو، کہ وہ کسی اور طریقے سے سوچ سکے. تو یہ اس کی وجہ تھی 26ویں آئینی ترمیم. ابھی 27ویں آئینی ترمیم میں وہ ایجنڈا پورا ہو گیا جس کو کانسٹیٹیوشنل وہ کورٹ کہہ رہے تھے. سپریم کورٹ کا وہ جو سپارک تھا تھوڑا بہت، اس میں کچھ ایسے ججز تھے جو سوچتے تھے، جو لکھنے کی کیپیسٹی بھی رکھتے تھے، اور ان کو انہوں نے مائنس کرنا تھا. وہ مائنس انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کر کے پہلے بینچ بنا کے وہاں پہ چیزوں کو پارک کر دیا،
اور ان کو ڈیسائیڈ نہیں کیا. اب جب وہاں پہ آرگو ہو رہا تھا, میں بھی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آرگو کر رہا تھا, اور میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ جو بینچ ہے, کانسٹیٹیوشنل بینچ, اٹ از ان فیکٹ سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ پوری کو بیٹھ کے ایز این انسٹیٹیوشن اس کیس کو سننا چاہیے. تو جب یہ آرگومنٹ اپنی جڑیں پکڑ رہا تھا اور ایک رائے تیار ہو رہی تھی, میڈیا پہ لوگ اس کو دیکھ رہے تھے, آل آف سڈن, اور جس طرح اس کو آہستہ آہستہ چلایا جا رہا تھا, تو میں نے تو ایک دن عدالت میں کھڑے ہو کے بھی کہا کہ باہر 27ویں آئینی ترمیم کی آوازیں آ رہی ہیں, اس کو جلدی آپ سنیں. لیکن مجھے چپ کرا دیا گیا, انہوں نے کہا جی ایسی باتیں ہمارے سامنے نہ کریں. تو پھر 27ویں آئی, اور 27ویں جو ہے اس نے ساری چیزوں کو, سارے امکانات کو ختم کر دیا کہ اب کوئی بھی جوڈیشری کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ آنے کا کوئی امکان باقی نہیں ہے کہ جو ان قوتوں کو ریزسٹ کر سکے یا ان کو انڈو کر سکے. اچھا جسٹس صاحب, یہ تو آپ نے بات کی کہ ود ان دا جوڈیشری, مطلب ججز, اور بالکل آپ کی بات درست ہے کہ جن کو مائنس کرنا تھا وہ مائنس ہو رہے ہیں بڑے پیار محبت کے ساتھ. جہاں تک وکلا برادری کی بات ہے, ہم نے ماضی میں لائرز موومنٹ بھی دیکھی ہے, اس کے کچھ منفی اثرات بھی تھے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. اس وقت جو بار کاؤنسلز کا حال ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ ان کا حال ہمارے سے بہت بہتر جانتے ہیں, کیا وہ ایسی پوزیشن میں ہی ہے, کیا ان کا کوئی ارادہ بھی ہے آپ کی نظر میں کہ کسی بھی قسم کی موومنٹ لانچ کی جائے, یا مطلب اب ہم سمجھیں کہ ایٹ لیسٹ فار ناؤ دا گیم از اوور؟ گیم اوور تو کبھی بھی نہیں ہوتی جی. میں آپ کو بتاؤں, پاکستان جو ہے, جس اس کی جو 75 سالہ ہسٹری میں ہم نے بڑی انپریڈکٹیبل چیزوں کو ہوتے دیکھا ہے, اور آل آف سڈن ایک صبح اٹھتے ہیں تو ایک نیا کام ہوا ہوتا ہے. سو اس لیے امید تو مجھے بھی باقی ہے کہ انشاءاللہ اس ملک میں بہتری آئے گی, اور رول آف لا کبھی نہ کبھی ضرور آئے گا. اس امید پہ قائم رہنا چاہیے. جہاں تک بار ایسوسیشنز کی آپ نے بات کی ہے, تو میں اس کو اگر سرکیسٹیکلی کہوں تو کچھ جو بار کی لیڈرشپ آج اسٹیبلشمنٹ کو اویلیبل ہے, شاید اس وقت مشرف صاحب کو اویلیبل نہیں تھی جب پچھلی تحریک چلی تھی. تو شاید میری بات آپ سمجھ گئے ہوں کہ وہ جو اندر سے لوگ ہماری بار ایسوسیشن کی لیڈرشپ ہے, جن کا نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, انہوں نے چیزوں کو اتنے اچھے طریقے سے مینپولیٹ کیا ہے, اور پبلک فنڈ کے اوپر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ باروں کو نہ صرف کیا گیا ہے, بلکہ ہر کسی کو کانٹریکٹ اپوائنٹمنٹس پہ, میں نے تو بیٹھ کے ایک انکم ٹیکس ٹریبونل کی ججمنٹ بھی دی تھی کہ کانٹریکٹ اپوائنٹمنٹ جو غلط ہیں, اور بہت اہم ادارہ ہے انکم ٹیکس ٹریبونل, جہاں پہ آپ کانٹریکٹ پہ لگا کے پولیٹیکل بیسس پہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری ویکینسیز اور بہت ساری چیزیں تیار کی گئیں جس میں وکیلوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا. اور میں تو اس کو دوسرے طریقے سے اپنے فریٹرنیٹی میں کہتا ہوں کہ ہر بندے کے ہاتھ میں انہوں نے سی ویز پکڑا دی ہیں, اور ہر بندہ امیدوار ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں اکاموڈیٹ کر لیا جائے گا. ایک یہ فیکٹر ہے. دوسرا جو اہم فیکٹر ہے وہ میرا خیال ہے کہ جو دوسری ہماری سائیڈ ہے, وہاں پہ لیڈرشپ کی کمی ہے. جو پرانی لیڈرشپ ہے وہ تھوڑا سا ان کا انداز, اور وہ شاید تھوڑے سے عمر رسیدہ بھی ہو چکے ہیں. تو ابھی آج بھی جو میری ریڈنگ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بار کی میجورٹی جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ہے, جس طرح پاکستان کی میجورٹی اس سسٹم اور ان چیزوں کے اگینسٹ ہے, لیکن لیڈرشپ نہیں ہے. اور وہ شاید ابھی سڑکوں پہ آنے کا وہ ماحول نہیں ہے کہ جس کے لیے وہ تیار ہو کے آ جائیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے, دیکھیں نا, اگر تو بار میں کچھ بھی نہ ہو, آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ لائٹیں بند کر دیں, اور صدر صاحب نے دوسرا اعلان کر دیا, سیکٹر صاحب نے دوسرا اعلان کر دیا, یہ جتنے بھی ہتھ کنڈے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ریزسٹنس کہیں
انڈر دی کارپیٹ یا انڈر دی گاب وہ موجود ہے جس سے یہ خائف ہیں اور جس کے نکلنے سے ان کو پرابلم ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں. تو نا امید نہیں ہوں میں، لیکن شاید ابھی تھوڑی دیر ہو. ٹھیک ہے. اچھا، ویسے میں بھی آپ کی بات کو تھوڑا پازیٹیولی ہی لوں گا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. یہاں پر بظاہر لائرز موومنٹ سے کچھ لوگوں نے تو یہ سبق سیکھا ہے کہ یار سب سے پہلے تو بارز کو قابو کریں تاکہ اس سے پہلے کہ بلی تھیلے سے بالکل ہی نکل جائے اور کہیں اور کسی اور گلی میں بھاگ جائے. جسٹس صاحب، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر آپ نے جو یہ بات کی کہ سبھی تنگ سے جوڈیشری سے، تو پیچھے بھی ظاہر ہے کہ کچھ وجوہات تو ہوں گی، ان پر ضرورت ہے ڈسکشن کرتے ہیں. ویلکم بیک. سلطنت عدلیہ کے زوال کے اسباب، اس موضوع پہ ہم ہائی کورٹ کے سابق جج شاہد جمیل خان صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں. شاہد صاحب، یہاں ایک ادبی فیسٹیول لگتا ہے، کل میں اس میں شریک تھا اور وہاں فرحت اللہ بابر صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کا سیشن بھی تھا. تو انہوں نے باتوں میں کہا کہ کئی سال بعد میں نے اعتزاز احسن سے پوچھا، جو کہ ڈرائیو کرتے تھے افتخار چودھری کی گاڑی کو 2007 کے ایجیٹیشن میں، کہ یار اب تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا یار ہمیں 2 تحفے ملے ہیں، ایک تو ایروگنٹ جوڈیشری ملی اور دوسرے وائلنٹ جو وکیل ہیں وہ ہمیں ورثے میں ملے. یہ ان کا اعتزاز صاحب کا جملہ انہوں نے کوٹ کیا. اچھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عدلیہ آئسولیٹ ہوتی چلی گئی. سیاستدانوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے تو پہلے خیر ان سے بیزار تھی، جو عام لوگ تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یار یہ وکیل کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور عدلیہ کیا کر رہی ہے، اور ہر ایک کو طلب کیا جا رہا ہے، جو معاملات نہیں بھی ہیں ان کو بھی سوموٹو میں لیا جا رہا ہے. مطلب ایک ٹھیک ٹھاک رونق لگی ہوئی تھی، جو بھی اس کے بعد چیف جسٹس آیا. اچھا، تو ظاہر ہے کہ جو فورسز تھیں وہ پھر اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے پھر اپنا بدلہ تو لینا تھا، تو ان ترامیم کی شکل میں لیا گیا. تو حالت اب یہ ہو گئی کہ سپریم کورٹ کی جو آخری میٹنگ ہوئی ہے تمام ججز کو جو انوائٹ کیا گیا تھا 27ویں ترمیم کے بعد، تو اندر کا حال جو بعض رپورٹر بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تجویز یہ بھی آئی کہ اجتماعی طور پہ استعفیٰ دیتے ہیں تو اس سے کچھ ہلے گا معاملہ. تو اکثریت نے اس بات کو نامنظور کر دیا کہ نہیں یار اس کا یہ وقت نہیں ہے، نہ یہ کوئی اچھی حرکت ہوگی. آج تازہ ترین میں خبر پڑھ رہا تھا کہ جج ٹرانسفر کیس جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے سامنے لگا تھا، 5 جو جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کا تو آج کی سماعت میں نہ تو کوئی درخواست گزار جج آئے، نہ ان کے کوئی وکیل آئے، لہٰذا عدم پیروی کی بنیاد پہ درخواستی خارج کر دی گئی. تو یہاں تک اب حالات ہو گئے ہیں، چیزیں تیزی سے سلپری سلوپ کی طرف جا رہی ہیں. تو ہمیں تو کوئی وہ ایسی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی کہ آگے کا راستہ جو ہے وہ کوئی کانٹوں سے بھرا ہوا ہو. جنہیں جو کرنا ہے وہ تو کرتے رہیں گے. جی، آپ میرے سے اگر اس کا انالیسس پوچھ رہے ہیں جو آپ نے خود بھی بتایا ہے، تو میں شروع کروں گا افتخار محمد چودھری صاحب سے، اور میں ایگری کروں گا اعتزاز احسن صاحب کے کومنٹ سے کہ ہمیں وائلنٹ بارز ملی اور ایروگنٹ جج ملے. افتخار محمد چودھری صاحب نے سون آفٹر ریسٹوریشن جو ایک آپ کہہ لیں ایک امپریشن تھا اسٹیبلشمنٹ اور ان چیزوں پہ کہ جس طرح جوڈیشری نے ری گین کیا اور واپس آئے، اس اختیار کا مس یوز کیا اور اس کو زیادہ ایکسیسولی استعمال کیا اگینسٹ دی ایڈمنسٹریشن. اور دوسرا، انہوں نے جو بھرتیاں کی اس کے بعد اس میں کورٹس میں، وہ بھی اس کا بھی کرائٹیریا جو ہے وہ 100% میرٹ نہیں تھا. اس میں وہ بھی شامل تھے جنہوں نے موومنٹ کو چلایا اور ان کو بھی اکاموڈیٹ کیا گیا. یہاں سے تو خرابی کا ایک آغاز ہوا. میں اس وقت بھی میں سپریم کورٹ بار میں ایک ایگزیکٹو ممبر تھا اور اس وقت اعتزاز صاحب پریزیڈنٹ تھے. تو میں نے اس وقت بھی ان کو یہ ایک جگہ کہا کہ جب کہیں وار سے
لوگ واپس آتے ہیں نا تو اس وار کے موڈ سے نکالنے کے لیے ان کی ڈی بریفنگ ضروری ہے. تو یہ جو ینگ وکیل آپ نے سڑکوں پہ لے گئے تھے ان کو واپس لے جا کے آپ نے ڈی بریف کرنا ہے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کر کے کہا تھا کہ اب آپ کا کام صرف یونیورسٹی اور کالجز میں پڑھنا ہے, سڑکوں پہ آنا نہیں ہے. تو ہم نے اس طرح کی کوئی ڈی بریفنگ نہیں کی. تو اس کے بعد آپ نے وکلا گردی جیسی چیزیں بھی دیکھی. یہ میں اوورال جوڈیشری کا ایک اسکیچ بتا رہا ہوں آپ کو. چھوٹا سا میرا سوال ہے کہ ابھی وی آر ویئر وی آر, you know, I don't want to worry about افتخار چودھری. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں, آپ 10 سال جج رہے ہیں, ہم نے ابھی بارز کی بات کی, ہم نے کہا وکلا بھی تقسیم ہے, تقسیم کوئی بری بات نہیں ہے, اچھی بات ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ 2 ججز ہمارے سپریم کورٹ کے استعفیٰ کر دے کے چلے گئے. واٹ آر یو ہیئرنگ کہ اس وقت جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کیا چوائس ہے, واٹ از گوئنگ تھرو دیئر مائنڈ؟ مطلب استعفیٰ دینا ایک ذاتی فیصلہ ہوتا ہے, ہم نہیں ایکسپیکٹ کریں کہ سب کوئی دیں گے, لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ججز میں, ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, واٹ آر وی لائکلی ٹو سی؟ میرا خیال ہے کہ یہ 10-11 دن گزرنے کے بعد اب صرف وہ لوگ استعفیٰ دیں گے جن کو لگے گا کہ وہ جا کے کہیں سکھر میں اور تانگ میں اور بلوچستان کے ریموٹ ایریاز میں جا کے نوکری نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر اصول کے بنیاد پہ یا اس کی ایجیٹیشن میں کسی نے استعفیٰ دینا ہوتا تو وہ اب آ چکا ہوتا, وہ دے دیا ہوتا. تو وہ 3 ہی استعفے ابھی تک ہمارے سامنے آئے ہیں. باقی استعفے جو میرا خیال ہے جو جن کے لیے یہ ٹرانسفر والی امینڈمنٹ کی گئی وہ اسلام آباد کے 5 ججز ہیں. تو ان 5 ججز کی طرف سے ایک پٹیشن ضرور سپریم کورٹ میں گئی ہے جس سے لگا ہے کہ وہ اس کو ریزسٹ کریں گے یا ایجیٹیٹ کریں گے, لیکن استعفے ان کی طرف سے بھی نہیں آئے ہیں. لیکن میرا خیال ہے ان کے استعفوں کو پولیٹیکل پارٹیز اور آج کا سیٹ اپ ویلکم کرے گا. شاید اس کا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ لوگ یہاں سے ایک دفعہ نکل جائیں اور ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں مکمل طور پہ آ جائیں. سو شاید ان کی طرف سے جو ریزسٹنس ہے وہ کس نہج پہ جاتی ہے اور وہ کیا, کیونکہ ایک میرے نالج میں ایک آرگومنٹ جو استعفیٰ نہیں دے رہے ہیں ججز, ان کا یہ ہے کہ وقت بدلتے کچھ پتہ نہیں چلتا, اور اگر آپ استعفیٰ دے کے باہر چلے جائیں گے اور اس وقت میں جس وقت آپ کو انسٹیٹیوشن میں موجود ہونا چاہیے اگر آپ نہیں ہوں گے تو چیزیں پھر اس طرح سے کنٹرول نہیں کی جا سکیں گی. فیلڈ کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. ہاں, فیلڈ کو خالی. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے بھی الیکشن ہے آپ کو کبھی بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے. جی بالکل, بہت بہت شکریہ جمیل صاحب. سوری وقت نہیں تو ہم اور بھی مزید باتیں کر سکتے تھے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ایک وقفہ لے لیں.